رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ رات کے وقت وہ جنابت سے دوچار ہو جاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا وضو کر اور اس سے پہلے اپنا عضو مخصوص دھو لو، پھر سو جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 704۔ عبداللہ بن ابی قیس سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں سوال کیا، پھر آگے حدیث بیان کی کہ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی صورت میں کیا کرتے تھے؟ کیا سونے سے پہلے غسل فرماتے تھے یا غسل سے پہلے سو جاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا آپ یہ سب کر لیتے تھے، بسا اوقات نہا کر سو جاتے اور بسا اوقات وضو کر کے سو جاتے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے دین کے معاملے میں وسعت رکھی ہے۔ لئیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی عورت کے بارے میں پوچھا جو نیند میں وہی چیز دیکھتی ہے جو مرد دیکھتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت یہ چیز دیکھے تو غسل کرے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس بات پر شرما گئی، پھر آپ بولی کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ورنہ پھر مشابہت کیسے پیدا ہوتی؟ مرد کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا اور زرد ہوتا ہے، ان دونوں میں سے جس کے حصے کو غلبہ مل جائے یا نئی تشکیل میں سبقت لے جائے تو اسی سے بچے کی مشابہت ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 710۔ ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب شیئر لائک کر لیں، شکریہ۔ حدیث مبارکہ ہے